TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کی سینکڑوں نرسوں نے ٹورنٹو میں زیادہ اجرت، اسپتال کے عملے میں اضافہ، کام کے حالات کو بہتر بنانے اور ایک بہتر معاہدے کے مطالبے کے لیے ریلی نکالی اور مارچ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں نرسیں اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو کی سینکڑوں نرسوں نے ٹورنٹو میں زیادہ اجرت، اسپتال کے عملے میں اضافہ، کام کے حالات کو بہتر بنانے اور ایک بہتر معاہدے کے مطالبے کے لیے ریلی نکالی اور مارچ کیا۔ آنٹیریو نرسز ایسوسی ایشن کے ممبران سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ آنٹیریو ہاسپٹل ایسوسی ایشن کے ساتھ ثالثی جاری ہے۔ نرسیں ٹورنٹو کے مرکز میں واقع شیریٹن سینٹر ہوٹل میں جمع ہوئی، جس کے بعد انہوں نے کوئنز پارک کے مقابل ہاسپٹل رو کی جانب مارچ کیا۔ مظاہرے میں شریک نرسوں کا کہنا تھا کہ ہمیں صحت کی دیکھ بھال کا ایک بہتر نظام، بہتر عملہ، بہتر اجرت کی ضرورت ہے۔ ہم بہتر نگہداشت فراہم کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس عملہ بہتر ہو۔ یہ وہی ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ نرسوں کی یونین نے جنوری کے آخر میں اسپتالوں کے ساتھ سودے بازی شروع کر دی تھی اور اگر ثالثی کے ذریعے کوئی معاہدہ نہیں ہوا تو یہ مئی کے شروع میں ثالث کے پاس جائے گی۔ ONA 68,000 رجسٹرڈ نرسوں اور 18,000 نرسنگ طلباء سے وابستہ افراد کی نمائندگی کرتی ہے۔ OHA 140 سرکاری اسپتالوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ طوفان جمعے کی رات شہر سے ٹکرائے گا اور ہفتے کی صبح تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ طوفان جمعے کی رات شہر سے ٹکرائے گا اور ہفتے کی صبح تک جاری رہے گا، جس میں 15 سے 25 سینٹی میٹر تک برف باری متوقع ہے۔ شہر میں فی گھنٹہ 4 سینٹی میٹر برف باری کی توقع ہے، جس سے خطرناک سفری حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے کہا ہے کہ شہری تیزی سے بدلتے ہوئے اور بگڑتے سفری حالات کے لیے تیاری کریں۔ شدید برف باری اور اڑتی ہوئی برف میں بعض اوقات حد نگاہ اچانک صفر کے قریب کم ہو جائے گی۔ سٹی آف ٹورنٹو جمعے کو شام 7 بجے 3 وارمنگ سینٹر کھولے گا، یعنی اسکاربرو سیوک سینٹر، مچل فیلڈ کمیونٹی سینٹر اور سیسل کمیونٹی سینٹر۔ شہری حکام کا کہنا ہے کہ میٹرو ہال میں شہر کا چوتھا وارمنگ سینٹر فی الحال کھلا ہے اور دن کے وقت ڈراپ ان پروگرام دستیاب ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ موسم جمعے کی شام کے سفر پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ ایکسپریس وے، پلوں، کھڑی پہاڑیوں اور ترجیحی چوراہوں پر مائع نمکین پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، جبکہ شدید برف باری کے پیش نظر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ موسمیات کے ماہرین نے پیشن گوئی کی تھی کہ اب تک کا ہلکا موسم طوفانوں کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے اور اپریل کے شروع تک ٹھنڈا درجہ حرارت برقرار رہے گا۔ کینیڈا کے حزب اختلاف کے ارکان پارلیمان نے انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کی عوامی تحقیقات کے لیے ووٹ دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے حزب اختلاف کے ارکان پارلیمان نے غیر ملکی انتخابات میں مداخلت کی عوامی تحقیقات کے لیے ووٹ دیا۔ اعلیٰ انٹیلیجنس حکام کی کئی گھنٹوں کی گواہی سننے کے بعد، جنہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ کینیڈا کے گزشتہ 2 انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کے باوجود سالمیت کو برقرار رکھا گیا۔ کینیڈا کے حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے جمعرات کو ایک تحریک منظور کی جس میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ غیر ملکی مداخلت کے الزامات کی قومی عوامی انکوائری شروع کرے۔ پروسیجر اور ہاؤس افیئرز کمیٹی کے 2 اجلاسوں پر محیط بحث کے بعد لبرل MPs کے خلاف ووٹ دینے کے ساتھ 5-6 کے ووٹوں سے اپوزیشن جماعتوں نے NDP کی تحریک کے حق میں ووٹ دیا، جس میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری جہاں ثبوت لے جائے وہیں جائے، متعلقہ قومی سلامتی کے دستاویزات کو مجبور کرنے اور حکومتی اور سیاسی جماعتوں کی اہم شخصیات کو گواہی کے لیے بلانے کا اختیار حاصل ہو۔ اس میں وزراء، اعلیٰ عملہ اور 2021 اور 2019 کی انتخابی مہم کے دوران سیاسی جماعتوں کے لیے قومی مہم کے ڈائریکٹر شامل ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 وفاقی انتخابات میں مبینہ چینی مداخلت کی رپورٹس کے بعد کینیڈا کے ایک اعلیٰ ترین انٹیلیجنس اہلکار نے اراکین پارلیمان کو بتایا کہ اگرچہ غیر ملکی مداخلت کے بارے میں کینیڈین کے خدشات قابل فہم ہیں، لیکن انہیں یقین دلایا جانا چاہیے کہ گزشتہ 2 وفاقی انتخابات منصفانہ اور جائز تھے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس مشیر جوڈی تھامس نے غیر ملکی انتخابی مداخلت کا مطالعہ کرنے والی
پروسیجر اینڈ ہاؤس افیئرز کمیٹی کے سامنے اپنی گواہی کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ مختلف وفاقی ایجنسیوں کو غیر ملکی مداخلت کا پتہ لگانے، روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، نے تسلیم کیا ہے کہ غیر ملکی مداخلت کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت کینیڈا کے اداروں کو مضبوط بنانے اور ذمہ داروں کو نتائج کا سامنا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے روس سے یوکرین جنگ روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یوکرین کا دفاع کرنا پڑا کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے روس سے یوکرین جنگ روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک یوکرین کا دفاع کرنا پڑا کریں گے۔ نئی دہلی میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے G20 اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین پر روسی حملے کے ایک سال بعد امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور ان کے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے درمیان بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں G20 سمٹ کے موقع پر پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور دونوں رہنماؤں کے درمیان 10 منٹ تک بات چیت ہوئی۔ 10 منٹ طویل اس ملاقات انٹونی بلنکن نے واضح کیا کہ روس نیو اسٹارٹ معاہدہ معطل کرنے پر نظر ثانی کرے اور روس میں قید امریکی شہری کو رہائی دی جائے۔ نیو اسٹارٹ معاہدہ منسوخ کرنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، باہمی تعمیل دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ملاقات کے دوران میں نے روسی ہم منصب سے وہی کہا جو گزشتہ ہفتے ہم نے اور دیگر کئی ممالک نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران کہا تھا، یا جو کچھ G20 سمٹ میں شریک وزرائے خارجہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یوکرین میں جاری جنگ کو ختم کریں، کیونکہ بامقصد سفارتکاری کے ذریعے ہی دیر پا امن کا قیام ممکن ہے۔ امریکی حکام کے مطابق بلنکن نے کہا کہ واشنگٹن جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتکاری کے ذریعے یوکرین کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوتن کی اس حوالے سے دلچسپی صفر ہے۔ بلنکن نے نیو اسٹارٹ معاہدے سے متعلق کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں یا ہمارے تعلقات میں کچھ بھی ہو رہا ہے، امریکہ ہمیشہ اسٹریٹجک ہتھیاروں کے کنٹرول پر عمل کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ خیال رہے کہ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی تصدیق کی ہے، لیکن ملاقات کی تفصیل بتانے سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا کے 19 امیر ترین ممالک اور یورپی یونین پر مشتمل گروپ G20 کے وزرائے خارجہ کا نئی دہلی میں منعقد اجلاس بری طرح ناکام ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 اجلاس کو اپنی تشہیر کے لیے استعمال کرنا چاہا، تاہم امریکی اور روسی وزرائے خارجہ کے سرد مہر رویے کے باعث انہیں ناکامی ہوئی۔ اجلاس میں شریک متعدد وزرائے خارجہ نے نئی دہلی میں بیٹھ کر روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر دوہری پالیسی اپنانے والے بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اجلاس میں روس، امریکہ اور چین کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ مودی سرکار کی سر توڑ کوششوں کے باوجود G20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری نہ ہو سکا اور اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ امریکی انتظامیہ نے تائیوان کو F-16 طیاروں کے میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ تائیوان کو ممکنہ اسلحہ فروخت کا مقصد اس کے دفاع کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی انتظامیہ نے تائیوان کو F-16 طیاروں کے میزائلوں کی فروخت کی منظوری دے دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تائیوان کے لیے امریکی ہتھیاروں کی فروخت کے نئے پیکیج کی مخالفت کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی رابطہ بند کرنا چاہیے۔ چینی وزارت قومی دفاع کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ چین کے تائیوان کے علاقے کو امریکہ کی جانب سے اسلحے کی فروخت چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں، بالخصوص 17 اگست کے اعلامیے کے متعلقہ ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے، جس کی چین سخت مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین امریکہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت، تائیوان کے ساتھ فوجی روابط اور چین کے تائیوان کے معاملے میں مداخلت بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی ہمیشہ ہائی الرٹ ہوتے ہوئے تمام علیحدگی پسند اشتعال انگیزیوں اور بیرونی مداخلت کا مقابلہ کرنے اور ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق تائیوان کو تقریباً $619 ملین مالیت کے اسلحہ فروخت کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کی منظوری کے بارے میں کانگریس کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ فروخت تائیوان ریلیشن ایکٹ دیرینہ ون چائنا پالیسی کے مطابق ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تائیوان کو ممکنہ اسلحہ فروخت کرنے کا مقصد اس کے دفاع کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ تائیوان کے لیے امریکی اقدامات خطے آبنائے تائیوان میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔
TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔